السلام علیکم ناظرین، پروگرام آواز ہنزا کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سیما گرین۔ ناظرین، آج کے ہمارے مہمان ہیں گلگت بلتستان کے صحافتی دنیا کے ایک نامور شخصیت جناب ایمان شاہ صاحب۔ بہت شکریہ ایمان شاہ صاحب، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا اور ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے۔ سر، ہم آج گلگت بلتستان کے حوالے سے مختلف موضوعات پر بات کریں گے، تو سب سے پہلے ہم سیاسی پہلو پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو سر، جیسے کہ گلگت بلتستان کے عام انتخابات قریب ہیں، تو آپ کو کیا ہنزا کے سیاسی مناظر نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ہنزا کے سیاسی مناظر وہی ہے جو گلگت بلتستان کے سیاسی مناظر ہے۔ سیاسی لوگوں کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، وہ ایک ایجنڈے کے تحت آتے ہیں۔ میں نے جو پولیٹیکل پروسیس کو میں 1994 سے، چونکہ وہ لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت پہلی مرتبہ پارٹی بیسز الیکشن ہوئے تھے، 94 سے لے کے اب یہ 2020 کا الیکشن ہے، اس کو میں بہت قریب سے مانیٹر کر رہا ہوں۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ سیاستدان اس لیے الیکشن لڑتے ہیں کہ وہ آ کے عوام کی خدمت کریں۔ سیاستدانوں کا ایجنڈا بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے 20 روپے انویسٹمنٹ کیا تو اس کو جو ہے نا ہم 2000 تک ہم ریٹرن 5 سال میں کس طرح لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے گلگت بلتستان اس وقت مسائل کے دلدل میں ہے۔ آپ کا ہیڈ کوارٹر ہے جہاں آپ گلگت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ پانی پچھلے دنوں میڈیا رپورٹس شائع ہوئی، یہاں گلگت کے لیے جو مین واٹر سپلائی اسکیم ہے برمس کے ایریا میں، وہاں پہ واٹر ٹینکس ہیں، وہاں پہ جب یہاں پہ ٹائیفائڈ کی وبا بہت زیادہ پھیلی تو پھر وہاں کے پانی کو ٹیسٹ کروایا گیا 3 مختلف لیبارٹریز سے، تو حیران کن انکشافات تھے کہ وہ پانی اتنا گندا تھا، اتنا خراب تھا کہ پتہ نہیں یہاں کے لوگ اب تک کس طرح زندہ۔ یہ ہیڈ کوارٹر کی میں بات کر رہا ہوں، میں کھرمن کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں استور کی بات نہیں کر رہا ہوں، یا میں نگر کے کسی چھپروٹ یا دور دراز علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہاں کی آپ سڑکوں کو اٹھا کے دیں، ابھی آپ ریوری روڈ سے گزریں، شہید سیف الرحمان ہاسپٹل کے ساتھ وہاں پانی کا ایک تالاب بنا ہوا ہے، وہاں سے جو پیدل گزرتا ہے وہ تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن جو گاڑیوں میں گزرتے ہیں وہ گاڑیاں بھی ساری جو ہے نا وہ برباد ہو جاتی ہیں، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اب اگین میں گلگت ہیڈ کوارٹر کی بات کروں کہ اس سال جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوئی وہ تقریباً 18 سے 19 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، 24 گھنٹوں میں آپ کو 6 گھنٹے کی بجلی ملتی تھی۔ اب اسی تناظر میں ہم ہنزا کو دیکھتے ہیں۔ ہنزا کا ایک وہ تاریخی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، میں تھوڑا سا یہ اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہنزا میں یہ انگریزوں نے 1891 میں، اس وقت تک ہنزا بیسکلی پیورلی ایک آزاد خود مختار ریاست تھی، پھر انگریزوں نے اس کو ٹیک اوور کیا، مواصلات، خارجہ اور دفاع انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے، باقی چیزیں ریاست ہنزا کے پاس تھی۔ پھر ہنزا کا جو دوسرا ایک ٹینیور شروع ہوتا ہے وہ اس وقت آپ کا گلگت بلتستان پاکستان کے ساتھ کسی چھوٹے سے کیا کہتے ہیں دھاگے کے کسی اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور جو جس کی بنیاد پہ پاکستان دنیا کے ہر فورم پہ کہتا ہے کہ جی گلگت بلتستان ہمارا حصہ ہے، وہ والی ہنزا میر محمد جمال خان کا ایک لیٹر ہے ایکسیشن کا، ٹھیک ہے جی۔ اس لیٹر کو میر آف ہنزا میر جمال خان اور میر آف نگر میر شوکت علی خان کے لیٹرز ہیں، جن کی بنیاد پہ پاکستان تمام عالمی فورمز پہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی گلگت بلتستان ہمارا حصہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں جب گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ بن گیا، اس کے بعد سے پھر ہنزا کا ایک الگ سے کردار شروع ہو جاتا پورے جی بی کی پالیٹکس کے اندر۔ پھر وہ ہنزا کی ایک اور جو خصوصیت میں نے، یا اس کو آپ کہہ لیں جس کو اب تک حکمرانوں نے نظر انداز کیا تعصب کی بنیاد پہ، وہ یہ ہے کہ جنگ آزادی گلگت بلتستان چنار باغ کے شہداء کے یادگار پہ آپ جا کے دیکھیں، سب سے زیادہ شہداء ہنزا کے آپ کو ملیں گے۔ اور پچھلے دنوں پہ تو میڈیا میں یہاں تک کی بھی خبریں سامنے آ گئیں کہ پتہ نہیں کس بیس پہ کیا، لیکن ایسا ہی ہوا کہ یادگار شہداء پہ جو ہنزا والوں کے نام تھے ان کے اوپر کوئی مٹی پھیری گئی، سیاہی پھیری گئی، یا ان کو مٹانے کی کوشش کی گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہنزا کا ایک بالکل نیا دور شروع ہوتا ہے وہ 24 سپٹمبر 1974 ہے۔ 24 سپٹمبر 1974 کو آج بھی تاریخ میں اس پہ 2 رائے موجود ہے ہنزا میں۔ 24 سپٹمبر 1974 کو ذوالفقار علی بھٹو اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان نے ریاست ہنزا کو تحلیل کر دیا اور گلگت ایجنسی کا حصہ بنا دیا۔ اب اس پہ آج تک ڈبیٹ ہے کہ ہنزا کی ایک بہت بڑی تعداد اس کو یوم سیاہ کے طور پہ یاد رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ جو خاص کر پیپلز پارٹی کے اس وقت سٹرگل کر رہے تھے، شفیع ایڈوکیٹ، مولا مدد ایڈوکیٹ،
اس طرح وزیر بیگ صاحب کا بھی نام آتا ہے جنہوں نے ریاست ہنزہ کو ختم کرانے کے لیے اپنی کنٹریبیوشن پیش کی. کراچی میں تھے, اسٹوڈنٹس تھے, وہاں پہ تحریکیں چلاتے رہے. بھٹو کو یہاں سے خطوط جاتے رہے. بھٹو صاحب کا دورہ ہوا تو بھٹو صاحب ذہنی طور پہ تیار ہو چکے تھے ریاست ہنزہ کو ختم کرنے کے لیے. اب جب ریاست ہنزہ تحلیل ہو گئی, گلگت ایجنسی کا پاکستان کا حصہ تو وہ پہلے سے تھے, لیکن اس کی اپنی حیثیت ایک برقرار تھی, اپنی لیویز تھی, اپنی عدالتیں تھی, اپنا جرگہ ہوتا تھا, فیصلے ہوتے تھے, غلط ہوتے تھے, صحیح ہوتے تھے. آج کی طرح لوگ جا کے تحصیلوں میں, پولیس کے تھانوں میں ذلیل و خوار نہیں ہوتے تھے. دربار لگتا تھا, وہاں پہ گھنٹوں میں یا زیادہ زیادہ 2 یا 3 دنوں میں فیصلے ہوتے تھے, یا تو آپ کے حق میں ہوتا تھا یا میرے حق میں ہوتا تھا, ختم ہو جاتا تھا. اس کو اینی وے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط ہوا یا ٹھیک ہوا, لیکن یہ ایک ڈیبیٹ ابھی تک چل رہی ہے. جب ریاست ہنزہ کا خاتمہ ہوا تو اس کے بعد پھر جو نادرن ریاض کونسل کے لیے الیکشن میں ہنزہ سے پہلی مرتبہ لوگوں کو حق رائے دہی استعمال کرنے کا موقع ملا 1978 میں. 1978 کے الیکشن میں اگر میری یادداشت صحیح کام کر رہی ہے تو میرے خیال میں میر جمال خان کے چھوٹے بھائی عیاش خان کینڈیڈیٹ تھے, اور دوسری طرف سے ڈی ایس پی سابق جو بعد میں حبیب بینک میں رہے اور اب ریٹائرڈ ہو گئے, حیدرآباد ہنزہ سے تعلق ہے, میرباز صاحب میرے خیال میں مقابلے میں تھے. تو اس میں عیاش خان جیت گئے تھے. اب ایک اور چیز یہاں پہ میں تھوڑا سا ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہتا ہوں. جب ریاست ہنزہ تحلیل ہو گئی تو ہنزہ کے اکابرین یہ خواہش رکھتے تھے کہ چونکہ یہ ہنزہ کے عوام کی خواہشات, سارے عوام کی نہیں, ایک میجارٹی کی خواہشات کے برخلاف یہ فیصلہ ہوا ہے, تو ہم اس کے خلاف مزاحمت کریں. میر جمال خان کے پاس جب یہ سارے گئے وزیر قدرت اللہ بیگ کی قیادت میں, تو میرے خیال میں میر آف ہنزہ میر جمال خان نے پرامن رہنے کی اپیل کی, احتجاج نہ کرنے کی اپیل کی. اور میرے نالج میں یہ بات ہے, میں نے بہت ساری جگہوں پہ کچھ رپورٹس میں نے دیکھی ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسے طاقتور پرائم منسٹر کو خدشہ تھا کہ میں ریاست ہنزہ تحلیل کر رہا ہوں کہ یہاں سے بہت بڑا کوئی احتجاج ہوگا, بغاوت ہوگی, سول نافرمانی ہوگی. اور چونکہ ہنزہ کی اپنی ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے, چائنا کے ساتھ اس کے بارڈرز ہیں, انٹرنیشنلی بھی میرے خیال میں ہنزہ کی اپنی ایک پہچان ہے, تو وہ بہت خوفزدہ تھے. لیکن جب ہنزہ والوں نے احتجاج کے لیے, میر جمال خان ظاہر ہے لیڈ تو وہی کر رہے تھے, جب ان سے رابطہ کیا تو میرے خیال میں میری نالج میں یہ ہے کہ میر جمال خان نے پرامن رہنے کی اپیل کی اور اندرون خانہ اپنے بیٹے میر غضنفر کو فورن سروس میں امپلائمنٹ دلوا دی. فورن سروس میں میر نگر سے میر شوکت کے بیٹے میر برکت, جو بعد میں سفیر بنے, ایکسیڈنٹ عراق میں کئی ایکسیڈنٹ ہوا ان کو اور وہ فوت ہو گئے, اور میر جمال خان ہنزہ سے دونوں فورن سروس میں گریڈ 17 کے آفیسرز بن گئے. تو یہ ڈیل ہوئی تھی میر جمال خان کی میرے خیال میں اس وقت کی ریاست کے ساتھ. یہاں آ کے رک جاتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ 83 میں دوبارہ سے الیکشن ہوئے. پھر اس کے بعد ضیاء-ال-حق کا اقتدار تھا, تو وہاں اس نے ایک مجلس شورا بنائی تھی, اس کی مجلس شورا میں ہنزہ سے میر غضنفر بھی اس کے ممبر تھے. پھر 83 میں ایک الیکشن ہوا, سیکنڈ الیکشن ہوا 78 کے بعد. اس میں میرے خیال میں غلام محمد مرحوم جو پیائے حادثے میں فوت ہو گئے, ان کا مقابلہ میر غضنفر سے ہوا, جس میں دوبارہ پھر میر غضنفر جیت گئے. 83 کے بعد 87 میں الیکشن ہوئے. 87 کے الیکشن میں بھی میر غضنفر کا مقابلہ اپنی فیملی کے ایک بزرگ, جنگ آزادی گلگت بلتستان کے ایک مجاہد ہیرو بریگیڈیئر ریٹائرڈ شاہ خان سے ہوا, اور وہ الیکشن بھی بڑا مطلب نیک ٹو نیک تھا, بڑا کلوز تھا, 19-20 کا ڈفرینس تھا, لیکن اس میں بھی غضنفر نے وہ الیکشن غضنفر جیت گئے. اس کے بعد جو الیکشن ہوا وہ 1991 میں ہوا. 1991 میں 3 کینڈیڈیٹس تھے ہنزہ سے, میر غضنفر اگین, احسان علی ایڈوکیٹ اور ابو ذر جو جن کا تعلق میرے خیال میں مور خون گوجال سے ہے. ان کے درمیان مقابلہ ہوا. اس وقت یہ مواصلات کا نظام, سوشل میڈیا, اخبارات کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, تو شمشال تک رسائی جیپیبل روڈ نہیں تھا. الیکشن ہوئے تو پاکستان میں اس وقت جو حکومت تھی وہ PMLN کی تھی, اور وفاقی وزیر امور کشمیر مہتاب خان عباسی تھے. ریزلٹس جب سامنے آ گئے تو شمشال کا رزلٹ چونکہ دیر ہے وہاں سے یہاں الیکشن رزلٹ پہنچتے میرے خیال میں 3 دن کا کہتے ہیں کہ وہ راستہ تھا, 3 دن میں یہ فصل پہنچ جاتے تھے. یہاں پہ جب سارے کچھ کیلکولیشنز ہو گئی تو اس میں میرے خیال میں ابو ذر صاحب
لیڈ کر رہے تھے مائنس شمشال کے. جب ظاہر ہے امور کشمیر کے ساتھ میر صاحب کے بہت کلوز تعلقات تھے, اچھے تعلقات تھے, رانی صاحبہ کے بہت زبردست تعلقات تھے. انہوں نے پھر شمشال کا رزلٹ رکوایا, یہاں چیک کیا کتنا مائنس پلس کر کے 350 ووٹوں سے پھر میر صاحب کو دوبارہ جتوایا گیا. میں یہ نہیں کہوں گا وہ جیت گئے تھے, جتوایا گیا اس کو. اس کے بعد پھر یہ ریفارمز ہو گئے. معین قریشی کے دور میں نگراں ایک حکومت بنی تھی, معین قریشی پرائم منسٹر تھے اس وقت, اور امور کشمیر میں مجھے نام پورے یاد نہیں, کوئی ریٹائرڈ میجر جنرل تھے. انہوں نے ایک گلگت بلتستان کے لیے ریفارمز آرڈر دیا, LFO دیا, جس کے تحت 1994 میں جو الیکشن ہونے تھے وہ جو تھے پولیٹیکل بیسس پہ ہوتے تھے. اس سے پہلے سارے الیکشن غیر جماعتی بنیادوں پہ ہوئے. 1994 کے الیکشن میں پھر الیکشن ہوئے, پاکستان میں بے نظیر کی حکومت آ گئی. اس وقت تک نگراں حکومت پاکستان میں ختم ہو گئی. تو اس وقت جو مقابلہ ہوا وہ نذیر صابر اور میر غضنفر کے درمیان ہوا. اس میں نذیر صابر پہلی مرتبہ یہ ریاست ہنزہ کی جو ایک عملداری کا ایک اثر تھا, پہلے ریاست کے والی کی حیثیت سے, بعد میں الیکشن میں عوام کے منتخب ووٹوں کی حیثیت سے وہ ختم ہوا, اور پہلی مرتبہ نذیر صابر وہ جیت کے آ گئے. پھر لوگوں کو بڑی توقعات تھی نذیر صابر کے, یہ بڑا انقلاب لائیں گے, بڑے زبردست آدمی ہیں, پڑھے لکھے ہیں, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی مرکز میں. تو یہ ہنزہ کے سارے وہ 94 سے 95 کا پورا کیا کہتے ہیں پیریڈ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو کبھی کہیں پہ بھی ہنزہ میں کوئی ڈیولپمنٹ کا کوئی نام نظر نہیں آئے گا. ہاں ڈیولپمنٹ ہوئی بھی ہے, تو یہ ہوا ہے کہ وہ منتخب نمائندوں کے ذریعے نہیں ہوئی. یہاں سے کوئی فورس کمانڈر گیا ہے, اس نے کوئی روڈ کا اعلان کیا, عمل درآمد ہو گیا, کوئی چیف سیکرٹری چلا گیا, کوئی امور کشمیر آ گیا, اس نے ہنزہ, چونکہ ہنزہ ایک سیاحتی مقام ہے, جو بھی آفیشلز آتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہنزہ کا وزٹ کرے. تو وہ جو 1994 سے لے کے 99 کا ایریا تھا, اس میں ایک بہت بڑا ہنزہ کو نقصان ہوا. اس وقت تک نگر اور ہنزہ کی میں نشستیں ایک ہوتی تھی 94 تک, 94 سے پہلے تک. اب وہ یہ ہوا کہ نگر کی 2 سیٹیں ہو گئی. قربان صاحب اس وقت مشیر بن چکے تھے بے نظیر کی حکومت میں, اس نے نگر کے لیے ایک اضافی نشست دلوا دی. اس میں نگر کی 2 سیٹیں ہو گئی, اور ہنزہ ایک ہی سیٹ پہ آج بھی اکتفا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, نذیر صابر پہ لوگوں کی پہ یہ توقع تھے لوگوں کی کہ وہ بھی پیپلز پارٹی کے ہیں. قربان صاحب پیپلز پارٹی میں آ کے اس نے نگر کے لیے ایک اضافی نشست دلوائی ہے. تو نذیر صابر بھی آ کے اپنے 5 سال میں اور کچھ بھی نہ کریں, لیکن ہنزہ کے لیے کوئی جو ایک ان کا حق بنتا تھا, بہت ساری خدمات کے علاوہ پاپولیشن کے لحاظ سے بھی حق بنتا تھا, وہ نشست دلوائیں گے, اس میں وہ ناکام رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ کو چھوڑ دیں, اس حوالے سے ان کی یہ بہت بڑی ناکامی تھی. اچھا, اب یہ جو 1999 کا الیکشن ہوا, اس میں دوبارہ میر غضنفر کا مقابلہ ہوا وزیر بیگ کے ساتھ. وزیر بیگ پھر الیکشن جیت گئے. وزیر بیگ کو لوگ بہت بڑا ایک سیاسی گرو سمجھتے ہیں ہنزہ میں. اس میں بھی ہنزہ سے جو ڈیمانڈ آ رہی تھی اس وقت تک فیڈرل میں PMLN کی حکومت مشرف نے ختم کر دی تھی, پرویز مشرف کی حکومت تھی. اس میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ وزیر بیگ بڑے عوامی آدمی ہے, ان کی ایک اسٹرگل رہی ہے, اور 1966 انورڈ کالج دور سے یہ پالیٹکس کرتے ہیں, تو وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہنزہ کے مسئلے مسائل اب کسی حد تک ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اگین وہی ہے, سیٹ والا کام ادھر ہی رہ گیا, اور 2004 تک وزیر بیگ بیٹھے رہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا ٹینیور جو ہے وہ ایک مذاق اور ایک تمسخر کے طور پہ یاد رکھا جائے گا, جسٹ ایک مذاق کے طور پہ یاد رکھا جائے گا. کہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا بڑے ایماندار آدمی ہے جی, وہ پیدل چلتے ہیں. ہمیں پیدل چلنے یا ہیلی کاپٹر پہ چلنے سے ہنزہ کے لوگوں کو غرض نہیں ہے. ہنزہ کے لوگ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ جو امپلائمنٹ میں جو ذاتی ہوتی ہے, ہنزہ واحد ضلع ہے جہاں پہ جو جی میں آئے کوئی کچھ بھی کر جائے, امپلائمنٹ کے حوالے سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر بعض اوقات تو جو ڈسٹرکٹ لیول پہ تو چھوڑ دیں, جو یونین لیول پہ دوسرے اضلاع سے لا کے لوگوں کو وہاں پہ اپائنٹ کیا گیا, لیکن کسی کو فکر نہیں ہوئی, کسی کے کانوں پہ جوں تک نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے, 2004 آ گیا. 2004 میں مشرف کی حکومت تھی, پھر اس کے تعلقات بڑے زبردست تھے میر غضنفر کے مشرف کے ساتھ. اب مشرف کا یہ تھا, پھر میں تھوڑا سا یہ بتا دوں غضنفر کو کہ غضنفر وغیرہ جب بھٹو تھا اس سے ڈیل کرتے رہے. 1972 میں بھٹو نے دورہ کیا ہنزہ کا, ان کے گھر میں مہمان بنے رہے, زولق آئے اس کے شورا میں بیٹھے رہے. مرکز میں نواز لیگ کی حکومت آئی, نواز لیگ میں شامل ہو گئے. پھر جب مشرف آ گیا, اس وقت تک یہ مشرف لیگ کا حصہ
بن چکے تھے, یا قاپ لیگ وہ کہلاتی تھی. سائیکل کا نشان تھا 2004 میں جو الیکشن ہوا تھے, اس میں میں نے خود ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن میں میں نے حصہ لیا تھا 2004 میں, اور اللہ نے کرم کیا میں جیت گیا. بابا جان کے مقابلے میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا. ادھر میر صاحب کو اس وقت 2004 میں ہنزا کے لوگوں نے بغیر کسی زحمت کے میر صاحب کو ووٹ دیا. انہوں نے کہا یار اس کے پرویز مشرف ڈکٹیٹر تھا, یا اچھا تھا برا تھا اپنی جگہ پہ, لیکن حکمران ایسا تھا کہ جو کہتا تھا وہ کر گزرتا تھا. لوگوں نے کہا اس کو ووٹ دیتے ہیں, شاید یہ جو ہماری جو محرومیاں ہیں ان کا بہت حد تک خاتمہ ہو جائے گا. اور یہ بات بھی بڑی زبردست طریقے سے چلائی گئی کہ میر صاحب جیت جائیں گے تو نیکسٹ. اس وقت ڈپٹی چیف کا عہدہ ہوتا تھا, بعد میں وہ چیف ایگزیکٹو, پھر اب چیف منسٹر کے عہدے پہ بات آ گئی. میر صاحب جیت گئے, ڈپٹی چیف بن گئے. میں پھر ضلع کونسل گلگت میں وائس چیئرمین کے طور پہ آیا. میں نے 2-2.5 سال میر صاحب کے ساتھ گزارے, کوشش کی. 2006 میں جب سوس ڈرائی پورٹ کا وزٹ کرنے پرویز مشرف آئے, پاس نامہ تیار کیا جا رہا تھا, تو اس وقت ہم نے کوشش کی میر غضنفر کو اور عتیقہ صاحبہ کو, اس وقت تک وہ خواتین کی سیٹس پہ آ چکی تھی, ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کو قائل کریں کہ آپ کچھ بھی نہ مانگیں, ہنزا کے لیے ایک سیٹ مانگے, اضافی سیٹ مانگے. تو وہ شاید ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا وہ خباثت ہے, میں تو یہ کہوں گا کہ وہ بالکل انکاری رہے. میرے خیال میں مجھے یاد ہے کہ 4 جولائی یا 6 جولائی کو مشرف کا وزٹ تھا. ہم 4 جولائی سے آنورڈ کریم آباد میں ان کے گھر پہ اس وقت کے ریجنل کونسل کے پریزیڈنٹس کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگز کرتے رہے کہ سر آپ سپاسنامے میں, اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ جو میر صاحب سپاسنامے میں ہنزا کے لیے مانگیں گے وہ مشرف نے دینا ہے. انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ جی ہنزا کے لیے اضافی سیٹ کی ضرورت نہیں ہے, ہنزا ڈسٹرکٹ کی ضرورت ہے. ہم نے کہا سر ڈسٹرکٹ بعد میں بنے گا, آپ اضافی سیٹ کی, وہ نہیں ہوا. وہ 2004 سے 2009 تک میر صاحب نے اپنا وہ سارا ٹینیور گزار دیا, اپنے معاملات سیدھے کیے اس نے, جیسے تیسے تھے وہی ہنزا ادھر ہی کھڑا رہا. ٹھیک ہو گیا جی. 2009 میں پھر مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, الیکشن ہوئے اور وزیر بیگ صاحب بھاری اکثریت سے جیت گئے, اسپیکر رہے, اور 11 اگست 2011 کا سانحہ جو ہے وہ وزیر بیگ صاحب کے دور میں پیش آیا. اس سانحے کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ثانیات آباد کے لوگ وہاں سے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو ڈسلوکیٹ ہو گئے تھے, علی آباد میں کئی کیمپوں میں رہتے تھے, جو بھی تھے. اس وقت کوئی پیسے وغیرہ ان کا ایشو تھا بینک سے, ان کو کوئی امداد ملی تھی, وہ وہاں سے بینک والے کوآپریٹ نہیں کر رہے تھے. تو مہدی شاہ صاحب جا رہے تھے نگر, ہنزا نہیں جا رہے تھے, کیونکہ علی آباد سے گزر کے انہوں نے جانا تھا. تو جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا چلو چیف منسٹر آتے ہیں, ہم اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں. کچھ 40-50 بندے تھے, وہ روڈ پہ نکل آئے. وہ سب کو پتہ ہے بدقسمتی سے پولیس نے روڈ کلیئر کرانے کے لیے ان پہ فائرنگ کر دی, باپ بیٹا شہید ہو گئے. اور یہ میں بارہا کئی چینلز پہ کہہ چکا ہوں, یہ دنیا کی تاریخ کا عجیب انوکھا سا سانحہ ہے جس میں قاتلوں کو, جو ڈی ایس پی تھا اس وقت, اس کو ایس پی بنا کے ریٹائر ہو گیا, اور مقتولین کے لیے احتجاج کرنے والے آج بھی گاکوچ جیل میں 14 بندے گل سڑ رہے ہیں. یہ بہت کم واقعات ہوتے ہیں. جو یہ واقعہ علی آباد میں پیش آیا وہ وزیر بیگ کے دور میں ہوا. چلو وہ واقعہ پیش آیا تھا, کم از کم وزیر بیگ کا کام تھا کہ وہ علی آباد میں بیٹھتے, اس تمام معاملے کو مانیٹر کرتے. غلطی پولیس سے ہوئی ہے, وہاں پبلک سے ہوئی ہے, کم از کم 88 کے دفعات کی نوبت نہیں آتی. آج وہ لوگ, ان کے کئی خاندان, جس طرح سے ان کو اذیت پہنچی ہے, وہ میرے خیال میں تاریخ کبھی بھی وزیر بیگ اور اس کی جو بھی ٹیم ہے اس کو معاف نہیں کرے گی. 2015 کے الیکشن کی طرف آتے ہیں. 2015 میں پی ایم ایل این کی حکومت تھی مرکز میں, اور یہ پہلی مرتبہ تھا کہ ہنزا کے لوگوں نے طے کیا تھا کہ اس دفعہ پی ایم ایل این کو ووٹ نہیں دینا. لیکن وہ جو ایک واقعہ رونما ہوا, 14 اپریل 2014 کو نواز شریف آ گئے للک جان اسٹیڈیم میں, وہاں پہ جلسہ ہوا. وہاں پہ اس نے, نواز شریف نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے دوست میر غضنفر کے کہنے پہ ہنزا کو ضلع بنا رہا ہوں. یہ اسٹریٹجی تھی, یہ ایک متملک کا پورا ایک حصہ تھا. انہوں نے کہا جی کہ میں اس کو جو ہے نا ڈسٹرکٹ بنانے جا رہا ہوں. ڈسٹرکٹ کا اعلان کر دیا. اب اضافی سیٹ تو نہیں ملی تھی, کم از کم ڈسٹرکٹ کے حوالے سے جب یہ اعلان ہوا, ظاہر ہے اس وقت تک میڈیا بڑا فاسٹ تھا, لائیو لوگ سارے گھروں میں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے. تو وہ جب ڈسٹرکٹ کا اعلان ہوا تو غضنفر کی 50% کیمپین کمپلیٹ ہو گئی, وہیں پہ بیٹھے بٹھائے جیت گئے. جیتنے کے 6 مہینے کے بعد جا کے انہوں نے اپنے سارے معاملات طے کیے, گورنر بن گئے. اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے وہ ضمنی الیکشن کھینچتے 1.5 سال تک لے گئے. نگر میں وہ شیخ محمد علی, ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا, فوت ہو جاتے ہیں, 2 مہینے میں الیکشن ہوتا ہے. ہنزا میں وہ الیکشن 1.5 سال تک کھینچتے رہے.
اس کی وجہ تھی کہ حنزہ سے کسی نے پوچھنے نہیں تھا کہ وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان نے حنزہ کے فنڈز اپنے پاس رکھے، وہ اپنے حلقے میں لگائے. میر مظفر صاحب گورنر بن گئے. یہ بھی ایک پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ کسی ایک ہی گھر میں اس وقت اللہ نے ان کے اوپر اتنی مہربانی کی، اور اس مہربانی یا اس نعمت کا یہ شکر ادا نہیں کر سکے میرے خیال میں، یا میں کہہ سکتا ہوں بدہضمی ہو گئی. باپ گورنر، بیٹا ایم این اے، شوہر گورنر، بیوی ایم این اے، مطلب 3 عہدے گورنر اور 2 ایم این ایز ایک ہی گھر میں تھے. تو پھر اس وقت لوگوں نے کہا یار یہ تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب تو نہ کوئی بجلی کا ایشو ہے، نہ امپلائمنٹ میں کوئی زیادتی کرے گا. یہاں پہ میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ حنزہ میں آپ اس کی پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، میں نے خود بھی اس میں اسٹرگل کی، یہاں گلگت میں بیٹھ کے کام کیا، کہ جیوی کا جو بھی کرپٹ آفیسر ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ نالائق آفیسر ہوتا ہے، وہ حنزہ بھیج دیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ چونکہ آپ استور اس کو بھیجتے ہیں، وہاں مزاحمت ہوتی ہے، وہاں معاون نمائندے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ آفیسر ہمیں قابل قبول ہی نہیں ہے. مگر جب کوئی کسی ایکسن کو، کسی ایس پی کو، کسی ڈی سی کو، کسی ڈی ایچ او کو، کسی ڈی ڈی کو بھیجنا ہو، ایجوکیشن ڈی ڈی ایجوکیشن کو، تو وہاں سے مزاحمت ہوتی ہے. وہ کہتا ہے یار یہ تو نائل ہے ہمارے اس کے ضلع کے لیے ٹھیک نہیں ہے. واحد حنزہ ہے جس کو آپ بھیجیں، وہاں جو کچھ کرے، جتنی کرپشن کریں، وہ قابل قبول ہے. تو اب پوچھ لیں، لمبی ہسٹری ہے. میں ٹائم سر اس دفعہ کتنے چانسز ہیں کہ حنزہ کو ایک اضافی سیٹ ملے گا، یا پھر میں ابھی اس کو سمپلی کوئی چانس نہیں، چونکہ جب تک بچہ روئے گا نہیں، میرے خیال میں رات کو ماں جاگ نہیں سکتی ہے نا. چلو دن کے ٹائم پہ وہ اپنے ٹائم پہ دودھ دے گی، لیکن رات کے ٹائم پہ نیند کے وقت بچے جب روئے گا تب ماں اٹھے گی نا. تو جب تک بچہ نہیں رہے گا ماں نہیں دودھ دے گی. یہ ایگزیکٹ جو ہے نا حنزہ کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. نہ وہاں سے کوئی احتجاج ہے، نہ یہ جو جتنے بھی حنزہ سے کینڈیڈیٹس ماشاءاللہ، نور محمد صاحب، کرنل ریٹائرڈ عبید اللہ بیگ صاحب، عزیز احمد صاحب، اپنے ظہور کریم صاحب، اور پتہ نہیں کون کون صاحبان ہیں، محترمان ہیں، کہیں پہ آپ کو احتجاج کرتے ہوئے، کوئی سڑک پہ نکلتے ہوئے، کہیں کوئی سنجیدگی کے ساتھ اس اضافی نشست پہ پچھلے 10 سالوں سے ان کو کام کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. ہاں وہ گئے ہیں، کوئی میٹنگز کی ہوگی اسلام آباد میں، عارف علوی سے ملے ہوں گے، عارف علوی نے کہا ہوگا جی ہم کوشش کریں گے. نیشنل کاؤنسل میں گئے ہوں گے، وہاں پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات کی ہوگی، اس نے یار آپ کے پاس جب تک آپ احتجاج نہیں کریں گے، آپ بیٹھ کے پوری سنجیدگی کے ساتھ متعلقہ اداروں کے ساتھ آپ ڈائلاگ نہیں کریں گے. کبھی آپ نے بیک فٹ پہ جانا ہوتا ہے، کبھی آپ نے فرنٹ فٹ پہ جا کے کام کرنا ہوتا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو سر یہ کسی پارٹی کے لیے پلس پوائنٹ نہیں ہے کیونکہ منشور میں یہ چیز آ جائے کہ پارٹیوں کو پتہ ہے جی کہ انہوں نے ووٹ تو کسی ایک پارٹی کو دینا نا، کہاں جائیں گے انہوں نے ووٹ دینا نا. کبھی انہوں نے سب کو آزمایا ہے، انہوں نے پیپلز پارٹی کو آزمایا، انہوں نے پی ایم ایل این کو آزمایا، انہوں نے قاپ لیگ کو آزمایا ہے. اب ظاہر ہے مجھ سے بار بار لوگ پوچھتے ہیں جی اگلے الیکشن میں کیا ہوگا. میں کہتا ہوں اگلے الیکشن میں وہی ہوگا جو نون لیگ کے دور میں وہاں ہوا، جو جب پیپلز پارٹی کی وفاق میں حکومت تھی کون مطلب جو وفاق میں جو حکومت ہے وہ لیکن پی ٹی آئی کے اندر یہ ہے ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں صورتحال جو ہے نا، پی ٹی آئی جس طرح سے حرکتیں جس طرح ان کی ہو رہی ہیں نا صبح کی طرح وہاں حنزہ میں بھی، تو میرے خیال میں مجھے کوئی نیک شگون نظر ہے. اگر انہوں نے مثلا عزیز احمد الگ سے ایک دڑا بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اب تو ماشاءاللہ راجہ شہباز صاحب کی بھی انٹری ہو چکی ہے، بہت دبنگ انٹری ہو گئی. ناصر آباد پل پہ اتنا زبردست اس کا استقبال ہوا ہے ماشاءاللہ، مطلب ایسا لگتا تھا جیسے وہ حنزہ کے لیے سب کچھ فتح کر کے پہنچے ہیں. پھر وہ بیٹھے ہوئے کرنل ریٹائرڈ عبید اللہ بیگ صاحب، وہ بھی مطلب ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، وہ اپنا ایک گروپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. نور محمد صاحب کا ایک الگ گروپ ہے، وہ ان کے گورنر کے ساتھ کچھ معاملات طے ہو چکے ہیں. تو 6-7 دڑے ایک ہی پارٹی کی ہوں گے تو پھر آپ دیکھ لیں. لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی یہ ایج مل جاتا ہے وفاق کا. تو سر جیسے کہ آپ نے کہا کہ 1994 سے 2020 تک آپ نے جو الیکشنز جتنے بھی ہوئے ہیں آپ نے اس کا بغور خود جائزہ لیا ہے، تو آپ کو کس کی حکومت زیادہ آپ کو بہتر نظر آئی؟
دیکھیں حکومت کس کی بہتر نظر آئی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے نزدیک پرفارمنس میں اس حکومت کو کریڈٹ دیتا آج بیٹھ کے جو ہنزا کے لیے 3 سیٹ، 2 کی بجائے 3 سیٹیں ہوتی ہیں، شناکی ریجن، سینٹرل ہنزا اور گوجال کے لیے. چلو لیٹس مانتے ہیں 2 سیٹیں، 1 سیٹ جو ہمارا حق بنتا ہے اس کے لیے اگر کوئی اسٹرگل کرتا اس میں کامیابی میں اس کو کریڈٹ دیتا. باقی ہنزا کے مسائل میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے بتا دیا نا، بیوروکریسی جو سب سے خراب ہے وہ ہنزا جاتے ہیں، نہ وزیر بیک، نہ نذیر صابر، نہ میر غضنفر، نہ کسی اور نے کوئی اس پہ آواز نہیں اٹھائی. اچھا اس میں ان کا بھی کمال ہے، ان کی بھی کوشش ہوتی ہے یار کہ کوئی کرپٹ آفیسر آ جائے تاکہ ان کا بھی گھر کا چولہا چلتا رہے نا. کوئی ایماندار، کوئی انسان کا بچہ، کوئی آفیسر وہاں پہ جائے گا. 1-2 آفیسرز نے کیا ان کے ساتھ، آنکھیں دکھائیں تو کوشش کر کے پتہ نہیں کہاں کہاں اسلام. اچھا 1-2 آفیسر جو اچھے تھے ان کی پوسٹنگ کے لیے میر غضنفر صاحب اور فیملی نے جو کوشش کی اسلام آباد سے، اگر وہ اضافی سیٹ کے لیے کرتے نا وہ اضافی سیٹ مل جاتی. اب سچویشن جو پارٹی کے اس پہ کریڈٹ کی بات ہے تو ہنزا کے مسائل وہیں پہ ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں بجلی، پاکستان کا سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ والا ضلع ہنزا ہے. آپ صحت کی سہولیات کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس وقت ہنزا میں کرونا وائرس کا پورا ایک وہ تباہی مچی ہوئی ہے. یہاں سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والے ہدایت دے رہے جی کوئی کرونا کا ٹیسٹ نہیں کرنا، چھوڑ دیں ان کو، جو مر جاتا جائے، جو بچ گیا، کوئی ٹیسٹ نہیں کرنا. اگر کرونا کا ہے بھی تو اس کو رپورٹ نہیں کرنا. تو اس لیے میں کیا کریڈٹ دوں بتائیں مجھے. ٹورزم آپ اٹھا کے دیکھیں، مطلب پورے گلگت میں ریسٹورینٹس کھلے ہوئے ہیں، جغلبگور جائیں سارے ریسٹورینٹس کھلے ہوئے ہیں. ہنزا میں پابندی ہے جی، اور پابندی کے باوجود وہاں پہ جو ہے نا ساری تباہی مچی ہوئی ہے. تو یہ پوری ایک اچھا ایک گینگ بھی ہے جو ہنزا کے خلاف باقاعدہ بیٹھ کے سازشیں کرتا ہے. پورے گینگ ہے گلگت کے اندر، جی بی کے اندر. وہ بیٹھ کے پوری اسٹریٹجی بناتا ہے کہ جی ہم ہنزا میں حالات کیسے خراب کریں، وہاں ڈیولپمنٹ روکے، وہاں یوتھ کو فراسٹریشن کی طرف کس طرح لے کے جائیں. چونکہ یوتھ فراسٹریشن کی طرف جائے گی، پھر کوئی ہنگامہ ہوگا، پھر ایک اور 11 اگست ہوگا تو ہم بتا سکے پاکستان بھر میں کہ جناب دیکھیں ہنزا والے غدار ہیں. اور ان ہنزا والوں کو یہ غدار ڈکلیئر کرتے ہیں جنہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کیا ہے. میں اگین آپ کو بتاتا ہوں 1947 میں میر جمال خان کی وجہ سے یہ علاقہ بندھا ہوا ہے رشتے کے ساتھ پاکستان سے. پھر جنگ آزادی گلگت بلتستان، کارگل سے لے کے 65-71 کی جنگ سے لے کے ماؤنٹ ایورسٹ پہ پاکستان کے جھنڈا لہرانے سے لے کے ہر شعبے میں خدمت کی. اچھا 70,000 کی آبادی میں 2 بندے اگر خراب ہو گئے، وہ اٹھ کے سب ایسے مطلب سینہ تان کے بولتے ہیں جیسے کوئی پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ جی ہنزا والا غدار ہے. لیکن کچھ پورا ایک گینگ بیٹھا ہوا جو کوشش کر رہا ہے کہ اس معاملے کو اور زیادہ فرسٹریشن کی طرف. ظاہر ہے وہاں پہ نیٹ کی سہولیات نہیں ہوں گی، وہاں پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، ایجوکیشن کے ایشوز ہیں. تو پھر یوتھ بات کرے گی نا. جب یوتھ بات کرے گی سوشل میڈیا پہ پھر ان کو کہیں گے کہ یہ تو غدار ہے. سر کہتے ہیں کہ ہنزا میں 97% لٹریسی ریٹ ہے، تو اس صورتحال میں اس چیز کا کیا فائدہ سر؟ کیونکہ سیاسی اب 97% ان کی لٹریسی ریٹ کا دعویٰ تو سی ایس ایس کے ٹیسٹ اور ریزلٹس میں آ رہا ہے نا، اس میں بھی آ رہا ہے نا. یہ 97% والوں کا سارا پول، سارے بڑے بڑے ادارے، آغا خان ایجوکیشن سروسز، پتہ نہیں کون کون سے ادارے وہاں بیٹھ کے گند کر رہے ہیں. ان کا رول تو وہ سامنے آ رہا ہے نا. ہم سب کا ہاتھ ہے، ہم ناچ گانے ہیں ماشاءاللہ. مطلب وہ پتہ نہیں کیا کیا اوزار لے کے بندروں کی طرح اچھل کود کرنے اور منشیات کی طرف جب آپ جائیں گے نا، پھر وہ جو ایجنڈا باہر بیٹھ کے لوگ طے کرتے ہیں ان کو بہت آسانی ہوتی ہے. مطلب وہ علامہ اقبال نے جو کہا تھا نا، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. لیکن وہ طاؤس اور رباب ہم اول میں لے کے آئے ہیں. شمشیر و سنا بیسیکلی ہتھیار کے لیے نہیں کہا اس نے کاغذ قلم کی بات کی ہے. جو اگر اس کی تشریح کوئی کرنا چاہے نا، اس نے کہا کہ جو بندہ طاؤس، رباب، بھنگ، شراب، عرق، چرس، ناچ گانے، بندروں والی حرکتیں کریں گے نا، اور قلم کاغذ سے جب دور ہو جائیں گے پھر وہ زندگی کے ہر شعبے میں ذلیل ہوں گے. سر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آپ کے حوالے سے پچھلے کئی دنوں سے سوشل میڈیا پہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ آپ کو نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے، پھر آلموسٹ آپ کو وزیر اطلاعات بنا دیا گیا تھا، پھر ایسا ہوا نہیں.
اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے مجھے ایسا لوگ اس سسٹم کے لیے فٹ نہیں ہے. اس سسٹم کو چلانا نا ہر بندے نے اپنا اپنا حصہ وصولنا ہے. تو وہ پھر ایسے لوگوں کو لے کے آئیں گے نا جس سے وہ کمفرٹ فیل کرے. میرے ساتھ کوئی کمفرٹ فیل نہیں کرے گا. میرے ساتھ نہ مذہبی ادارے کمفرٹ فیل کریں گے, نہ پولیٹیکل ادارے کمفرٹ فیل کریں گے, نہ بیوروکریسی کمفرٹ فیل کرے گی. مجھے ایک پروسیس کے تحت 5-6 مہینے سے ایز اے چیف منسٹر کیئر ٹیکر کے لیے تیار کیا گیا تھا. پورا ایک پروسیس ہوا. وہ ایک لمبی کہانی ہے, وہ میں بتا نہیں سکتا. اللہ کا کرم ہے کہ گلگت بلتستان کی 15 لاکھ آبادی میں سے جو سمری گئی کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے لیے, اس میں میرا نام دوسرے نمبر پہ تھا. 19 سے 18 جون تک میرا پہلے نمبر پہ تھا, بعد میں دوسرے نمبر پہ چلا. اور اس میں ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے کچھ میرے بھائی خواہ یار دوست, میں نام لیتا ہوں ان کا, اگر آپ لوگ کہتے میں نام لیتا ہوں. انہوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا. میرے بڑے پیارے بھائی ہیں فتح اللہ صاحب, ایک خاتون پریزیڈنٹ ہے ان کی پی ٹی آئی خواتین ونگ کی آمینہ انصاری صاحبہ, خالد خورشید صاحب جن کے ساتھ میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں رہا, اس نے بھی میری مخالفت کی تھی. پھر گورنر موصوف بھی میرے خیال میں میرے ساتھ, حالانکہ ان کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق رہا ہے. 2004 سے 2009 تک میں وائس چیئرمین رہا ضلع کونسل کا. وہ ضلع کونسل سکردو کے چیئرمین تھے. ہم نے بڑا اکٹھا کام کیا ان کے ساتھ. میرے اچھے دوست ہیں, لیکن انہوں نے بھی بڑا مجھے پیار محبت سے نوازا. راجہ جان زیب صاحب یاسین کے ہیں, اب ان کو مجھ سے کیا دشمنی تھی مجھے نہیں پتا ہے. ان کی بھی شفقت میرے اوپر رہی, تو اور میری بھی شفقت رہے گی. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ظاہر ہے میری کوئی حیثیت تھی تب, اتنی بڑی ایک رجیم نے میرے خلاف اتنی اسٹرگل کی کہ مجھے اس کو کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے. لیکن اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جس مقام تک میں پہنچا ہوں, میری کوئی اہلیت یا اتنا میں کوئی قابل آدمی نہیں ہوں, لیکن اس کی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے مجھے, باقی منسٹر کے لیے میں امیدوار نہیں تھا. جب کیئر ٹیکر چیف منسٹر کا نام آ گیا تو اس وقت اپروول ہوا میرا افضل صاحب کا, تو اس وقت اچانک سے سوشل میڈیا پہ مختلف نام سامنے آ گئے. تو اس میں میرا نام بھی سامنے آ گیا. لوگوں نے مبارکبادی دی, تو میں نے کہا جی مبارکباد کوئی دیتا تو میں آگے سے کسی کو روک نہیں سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن میں منسٹر کا امیدوار کسی بھی فورم پہ نہیں تھا, کسی بھی طور پہ نہیں تھا. اور میں نے گزارش بھی کی تھی شروع سے آخر تک, جن اداروں نے میرے ساتھ رابطہ کیا تھا, میں نے کہا تھا کہ میں اگر ایلیجیبل ہوں, میرٹ کے اوپر اترتا ہوں, کیونکہ میں 22 سال سے کالم لکھتا ہوں, میرٹ کو میں اپنے عہدے کے لیے میں سفارش نہیں کر سکتا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں میں اہل ہوں تو ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری ایلیجیبلٹی نہیں ہے, اہلیت نہیں ہے, تو سوری, میں آپ کے کسی سفارش پہ میں آگے آنا نہیں چاہتا ہوں. الحمدللہ آخر تک میرٹ کے اوپر میرا نام رہا. باقی پارٹی کے اندر اور کچھ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے لوگوں نے مخالفت کی, تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ ان کا حق بنتا ہے, جمہوری حق ہے. تو یہ تھی ٹوٹل وہ نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے جو کہانی ہے. بہت شکریہ جناب ایمان شاہ صاحب, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہنزہ کے مسائل پر تفصیلاً بات کی. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی میزبان سیما کرن کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.